قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے بے شک میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے بندگی کو یا دین کو۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھ کو حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا مسلمان یا فرما بردار۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِینِی، کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص کروں اس کے لیے اس کی بندگی کو یا اپنے دین کو۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، پس تم عبادت کرو جس کی تم چاہتے ہو اس کے سوا۔ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہہ دیجئے بے شک نقصان میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے گھاٹے میں نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن۔ الا ذالک هو الخسران المبین، خبردار یہ واضح نقصان ہے صریح۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر سائبان ہوں گے آگ سے۔ ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی سائبان ہوں گے آگ کے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں اس کے ساتھ اپنے بندوں کو۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو تم مجھ سے ڈر جو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ مجھے میرے رب نے حکم کیا ہے کہ میں اسی کے لیے خالص کروں بندگی کو یا دین کو۔ یعنی جو بھی نبی آتا ہے، رسول آتا ہے، اس پہ واجب ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی نبوت پر ایمان لائے اور پھر اس کے بعد دوسروں کو حکم دے۔ اور اسی طرح جو اس پر احکامات نازل ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کو حکم ہوتا ہے کہ آپ خود پہلے اس پر عمل کریں، پھر دوسروں کے لیے نمونہ بنیں۔ کیونکہ اکثر لوگوں کا یہی اعتراض شروع سے چلا آ رہا ہے اور اب بھی ہے اور قیامت تک بھی رہے گا کہ لوگ فوری آپ کریں یا نہ کچھ کریں دوسرے کو فوری ٹوک دیتے ہیں کہ مجھے تو کہہ رہے ہیں آپ یہ کام کرتے ہیں، یا کہیں گے آپ تو پہلے یہ کرتے رہے ہیں اب یہ کرنے لگ گئے ہیں آپ تو کام فلاں بھی کرتے ہیں فلاں بھی کرتے ہیں، یعنی اس کے عیب نکالنے شروع کر دیں گے یا اس کو تانا مینا دینا شروع کر دیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بات کس کی کر رہا ہے، بات تو سنیں۔ تو اگرچہ انسان ہے ظاہری ہر کوئی اس سے کمی پیشی ہو جاتی ہے، لیکن بات دیکھنی چاہیے کہ وہ بات کس کی کر رہا ہے۔ اگر بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے، عبادات کی ہے، تو پھر بات کو ماننا چاہیے، اس کی شخصیت کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے عیبوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو باقی بہتر تو یہی ہے کہ دعوت دینے والے کو خود بھی اس پہ عمل ہونا چاہیے، اس کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ نمونہ تھے قوموں کے لیے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بڑی بڑی غلطیاں جو تھی ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہوا تھا، تو اس لیے وہ لوگوں کے لیے آئیڈل نمونہ بنے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تو اللہ کی عبادت کروں گا خالص کرتے ہوئے اس کے لیے بندگی کو، یعنی میں تو کسی کا شریک نہیں بناؤں گا، مجھے تو یہی حکم ملا ہے۔ اور مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ میں پہلا فرما بردار بن جاؤں، یعنی اللہ کے احکامات کو ماننے والا بن جاؤں، اللہ کے حکموں پہ لبیک کہوں۔ اور میں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں بہت بڑے دن کے عذاب سے، کیونکہ قیامت کے دن حساب و کتاب دینا پڑنا ہے، ادھر جانا ہے اللہ کے ہاں۔ تو اس لیے مجھے تو ڈر آتا ہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، تو میں تو یہ کام نہیں کر سکتا کہ اللہ کے علاوہ کئی اوروں کو پکاروں یا غیروں کو پکاروں۔ تو مجھے تو میرے اللہ نے یہی حکم دیا کہ میں خالص کروں اسی کے لیے اپنی بندگی کو۔ تو یہی ایک ان کو مکے والوں کو اعتراض تھا، اور اسی پر انہوں نے سمجھوتا کرنا چاہا آپ سے کہ آپ جو کرتے ہیں کرتے جائیں، تو صرف لا الہ الا اللہ نہ کہیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لات منات عزا حبل جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے بڑے بڑے، ان کی نفی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے تھے
آپ جو مرضی کرتے جائیں کریں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، ہم جو کرتے ہمیں کرنے دیں، ہمیں کچھ نہ کہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں بھائی، مجھے تو یہ حکم نہیں ہوا، مجھے تو یہ حکم ہے، میں نے تو خالص ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اسی کی دعوت دینی ہے، تو تم جس کی چاہتے ہو اس کے سوا عبادت کرو۔ اور فرمایا یہ کہہ دو ان کو کہ جو اگر تم اللہ کے سوا اوروں کی بات جس کی تم چاہو گے کرو گے تو پھر یہ بہت بڑا نقصان ہے، جس نے خود اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈال لیا اور اپنے گھر والوں کو بھی ڈال دیا۔ یعنی آپ خود بھی غیروں کی پوجا کرتا رہا، آگے اولاد کو بھی اس طرف لگائی رکھا، تو وہ فرمایا قیامت کے دن بہت بڑے واضح صریح نقصان میں ہوگا۔ آج تو وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حکم کریں گے کہ جو بھائی جس کی عبادت کرتا تھا آج اسی سے جا کر اپنا حساب و کتاب لے لے، آج اسی کے ساتھ چلا جائے، تو ظاہری ہے جو غیر لوگوں کی عبادت کرتا ہوگا، جو کسی کو شریک بناتا ہوگا، وہ بھی تو دونوں ہی جہنم میں جائیں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں ان کے اوپر بھی سائبان ہوں گے آگ کے اور نیچے بھی سائبان ہوں گے آگ کے۔ جیسے خیمہ ہوتا ہے، سائبان ہوتا ہے، تو اس کی دیواریں نہیں ہوتی، اس کا صرف چھت ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، ان کے نیچے بھی آگ ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں اس کے ساتھ اپنے بندوں کو کہ اے میرے بندو تم بچ جاؤ، یعنی ایسی آگ سے کہ اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، تو درمیان میں انسان ہوگا جو شرک کرنے والا مشرک ہوگا، تو اس کے اوپر نیچے آگ ہوگی۔ تو جب اوپر نیچے انسان کی آگ ہی آگ ہو، آگ میں لپیٹا ہوا ہو، تو پھر اس کا حشر کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تم شرک سے، غیر اللہ کی عبادت سے بچ جاؤ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔